سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں COP 29 کی موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے سربراہ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے موسمیاتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششوں پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ہنگامی کارروائیوں کے قومی مرکز نے پیش گوئی کی ہے کہ پنجاب آئندہ ماہ تک سموگ کی لپیٹ میں رہے گا۔ ریاض میں غیر معمولی عرب اسلامک سربراہ کانفرنس کی قرارداد میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل پر بین الاقوامی قانون کی پاسداری کے لیے دباؤ ڈالے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 جمعرات کو برسبن میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ہونے والی کانفرنس آف پارٹیز کی 29ویں کلائمیٹ ایکشن سربراہ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کی آمد پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم موسمیاتی معاونت کے بارے میں گول میز کانفرنس کی میزبانی کریں گے، جس میں متعدد عالمی رہنما شرکت کریں گے۔ وہ ترقی پذیر ملکوں خصوصاً پاکستان کو درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالیں گے، جن کا نقصان دہ اور آلودگی پھیلانے والی گیسوں کے اخراج میں سب سے کم حصہ ہے، تاہم وہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے شدید متاثر ہیں۔ وزیر اعظم گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے تاجک صدر کے زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح کی تقریب گلیشیئرز 2025 ایکشن فار گلیشیئرز میں بھی شرکت کریں گے۔ شہباز شریف COP 29 میں شرکت کرنے والے ڈنمارک اور جمہوریہ چیک کے وزراء اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ وہ پاکستان کو درپیش ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق خطرات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دنیا بھر میں اسلام میں اتحاد اور باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے رابطہ عالم اسلامی کے غیر متزلزل عزم کو سراہا ہے۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارا دنیا کے لیے اسلام کے حقیقی تشخص امن، ہمدردی اور یکجہتی کا مشترکہ ویژن ہے، جو عالمی سطح پر مثبت تبدیلی لانے کے لیے ہمارے افعال میں رہنمائی فراہم کرے گا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اسموگ اور فضائی آلودگی کے بارے میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکموں کی استعداد کار بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے انسانی زندگی اور معیشت پر اسموگ کے اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ IMF کے وفد نے مشن کے سربراہ نیتھن پورٹر کی قیادت میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ خزانے کے وزیر مملکت علی پرویز ملک، گورنر اسٹیٹ بینک FBR کے چیئرمین اور وزارت خزانہ کے اعلی حکام بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا عزم ظاہر کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امن کے لیے ہزاروں پاکستانیوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ ق کے رہنما چوہدری شجاعت حسین سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر داخلہ نے اس موقع پر اعلان کیا کہ شہداء کی یاد میں اسلام آباد میں نئی سڑکوں کو ان کے ناموں سے منسوب کیا جائے گا اور اس اقدام کو ملک بھر میں رائج کرنے کے لیے صوبائی رہنماؤں سے بات چیت کی جائے گی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے گرین ٹورزم کمپنی ملک بھر میں سیاحت کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ گرین ٹورزم کمپنی 30 سرکاری محکموں کے اشتراک سے یہ کام کر رہی ہے، جس کا مقصد کھیلوں اور دیگر تقریبات کے ذریعے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنا ہے۔ ہیومن ریسورس انسٹی ٹیوٹ کے قیام کی ایک تجویز بھی زیر غور ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں افغان پناہ گزینوں کو درپیش مشکلات کے ازالے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے یہ بات پشاور میں افغان کمشنریٹ کے کمشنر شکیل صافی سے ملاقات کے دوران کہی. گورنر نے کہا کہ حکومت بین الاقوامی قوانین کے تحت بہترین سہولیات کے ساتھ افغان مہاجرین کی واپسی کی پالیسی پر کاربند ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. پنجاب حکومت نے اسموگ سے نمٹنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی وضع کی ہے اور ماحولیاتی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا. بنیادی اور ثانوی صحت کے صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر اور خصوصی صحت اور طبی تعلیم کے صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے یہ بات آج لاہور میں ترکیہ کے قونصل جنرل علی ارباش سے ملاقات کے دوران کہی. صوبائی وزرائے صحت نے کہا کہ لاہور جیسے شہروں میں مشرقی سمت سے آنے والی ہوائیں گاڑیوں اور کارخانوں سے دھوئیں کا اخراج اور فصلوں کی باقیات جلانا بڑے پیمانے پر اسموگ کے پھیلنے کا سبب بن رہے ہیں. ترکیہ کے قونصل جنرل نے اس موقع پر کہا کہ ترکیہ کی حکومت اسموگ کی روک تھام کے لیے ضروری ٹیکنالوجی اور آلات فراہم کرنے کے لیے تمام ممکن اقدامات کرے گی. قومی ہنگامی آپریشنز مرکز نے پیش گوئی کی ہے کہ وہ موجودہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پنجاب کے میدانی علاقے نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں اسموگ کی لپیٹ میں رہیں گے. لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، پشاور، مردان اور نوشہرہ کے شہری علاقے ان مہینوں میں اسموگ سے متاثر ہوں گے. عوام سے کہا گیا ہے کہ اسموگ کے منفی اثرات کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں اور باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں. پاکستان نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اضافی مستقل نشستوں کے قیام کی تجویز کی مخالفت کی ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک بیان دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ نئی مستقل ارکان کی شمولیت سے سلامتی کونسل مزید مفلوج ہو کر رہ جائے گی. منیر اکرم نے کہا کہ غزہ میں جاری نسل کشی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سلامتی کونسل اس حوالے سے فیصلہ کن کارروائی کے لیے مستقل اراکین کے درمیان اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث عالمی امن و سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ 11 سے 12 اضافی غیر مستقل اراکین کی شمولیت کی تجویز سے نہ صرف چھوٹی ریاستوں کو بڑے پیمانے پر نمائندگی حاصل ہوگی بلکہ کونسل کے 5 بڑے مستقل اراکین کی طاقت کا توازن بھی برقرار رہے گا اور کونسل میں احتساب یقینی بنانے کے علاوہ جمہوریت کو فروغ حاصل ہوگا. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والی غیر معمولی عرب اسلامک سربراہ کانفرنس میں منظور ہونے والی قرارداد میں فلسطین اور لبنان کے عوام کی حمایت کا اعادہ اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی ہے. قرارداد میں مشرق وسطی میں بڑھتے ہوئے تنازع اور اس کے علاقائی اور عالمی سطح پر ممکنہ اثرات سے خبردار کیا گیا. قرارداد میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ اسرائیل پر بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے مؤثر اقدام کرے. وسیع غزہ کے نصیرات کیمپ اور العوادہ ہسپتال پر اسرائیلی حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اسرائیل کی جاری جارحیت کے نتیجے میں 43,600 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اردو کے معروف شاعر شکیب جلالی کی آج 58ویں برسی منائی جا رہی ہے. ان کا اصل نام سید حسن رضوی تھا اور وہ 1 اکتوبر 1934 کو علی گڑھ کے قریبی قصبے جلال میں پیدا ہوئے. تقسیم برصغیر کے بعد وہ 1950 میں پاکستان آ گئے. شکیب جلالی نے اردو غزل کو جدید اسلوب دیا. ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ روشنی اے روشنی 1972 میں شائع ہوا. وہ 1966 میں سرگودا میں آج ہی کے روز انتقال کر گئے. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ جمعرات کو برسبن میں کھیلا جائے گا. دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا T20 ہفتے کو سڈنی جبکہ تیسرا اور آخری T20 پیر کو ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا. اور اب آخر میں موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہے گا جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور پشاور 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 32، کوئٹہ 19، گلگت 18، مری 17 اور لیہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے.
وزیر اعظم آج آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں COP29 کی موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے سربراہ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے موسمیاتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششوں پر زور دیا ہے۔ ہنگامی کارروائیوں کے قومی مرکز نے پیش گوئی کی ہے کہ پنجاب آئندہ ماہ تک سموگ کی لپیٹ میں رہے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔